الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور حکم کر چکا ہے تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں تو نہ کہہ ان کو اوں اور نہ جھڑک ان کو اور کہہ ان سے بات ادب کی اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کے نیاز مندی سے اور کہہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ اس سے پہلے کی گفتگو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے 2-3 دن سے حقوق کے متعلق بات چل رہی ہے۔ پہلے رشتہ داروں کے حقوق آئے تھے، پھر پڑوسیوں کے حقوق آئے، آج گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہ گھر کے اندر میں جو سب سے زیادہ جن کے حق ہیں وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور وہ انسان کے ماں باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ بالکل لگا کر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور بندگی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ جو آیت بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی انداز اپنایا ہے۔ پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عبادت جو ہوگی، پوجا جو ہوگی، بندگی جو ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ اللہ کا حق ہے، ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ہم اس میں کسی کو اس کا ساجی نہیں بنا سکتے، مددگار نہیں بنا سکتے، اس کے مماثل نہیں بنا سکتے، اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ جیسی اس سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ عبادت جو ہوگی، بندگی جو ہوگی، پوجا جو ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ اس میں کسی بھی کا کوئی ذرہ برابر شائبہ نہیں ہوگا، کسی کوئی شرکت نہیں ہوگی، کسی کی استعانت اور مدد نہیں لی جائے گی۔ یہ کھلا مسئلہ ہے اور بالکل عقیدہ نمبر 1 ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کی عبادت خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ تو یہ آ گیا کہ جہاں اللہ کی عبادت میں اور دوسرے حقوق آڑے آئیں گے وہاں ان حقوق کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی اطاعت ہوگی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اب اگر کسی کے ماں باپ یوں کہیں کہ بیٹا جماعت سے نماز نہ پڑھو، رمضان کے روزے نہ رکھو، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، تو چونکہ اب یہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات صریح ان کی شریعت کے خلاف ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہ ہوگی۔ یہ بات تو مسئلہ۔ ہاں اب ان کے کچھ حقوق ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کو بیان فرمایا۔ اس سے آپ اس کی تاکید کا
اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بیان فرما۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک آیت، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ یہ قرآن انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر جگہ جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ تین چیزوں کو اللہ نے تین چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا، ایک اپنی عبادت کو، اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ، نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، والدین کی شکر گزاری کرو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی دینا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آپ سے پوچھا کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، تو آپ نے کیا بہترین جواب دیا۔ آپ نے فرمایا وہی دونوں تمہاری جنت ہیں، وہی دونوں تمہاری جہنم ہیں، وہی دونوں تمہاری جنت ہے، وہی دونوں تمہاری جہنم ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ راضی ہوگا تو باپ راضی ہوگا، یہ نہیں کہا کہ ماں راضی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا تو ماں راضی ہوگی، بلکہ یوں کہا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، باپ ناراض ہے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان کے مقام اور مرتبے کو آپ ذرا سا پہچانیں۔ کیا ان کے حقوق ہیں؟ اس قرآن کی آیت میں ان کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، بڑھاپے کی قید لگائی، کیوں؟ اس لیے کہ اس عمر میں پہنچ کر آدمی میں چڑچڑا پن آ ہی جاتا ہے۔ بچے یوں سمجھتے ہیں ابا سٹیا گئے ہیں، اماں سٹیا گئی ہیں، نہیں بیٹا وہ سٹیائے نہیں ہیں، جب آپ اس عمر کو پہنچو گے تو آپ بھی ایسی ہو جاؤ۔ یہ عمر کا تقاضا ہے، یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے، یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ جب آپ اس عمر کو پہنچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی حال۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا کرو؟ فلا تقل لهما اف، ان سے اوہ بھی مت کہو، ان کو اوہ بھی مت کہو، اردو میں اس کا ترجمہ اوہ کر لو، ان سے اوہ بھی نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں بار بار ایک بات کو کہیں گے، آپ نے اگر ان کی بات کو پورا نہیں کرا تو وہ برابر کہتے رہیں گے، جب تک ان کی بات کو پورا نہ کر دیا جائے گا جب تک وہ کہنے سے باز نہیں آئیں۔ آپ یہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں جن کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں وہ ذرا سا غور کریں، وہ کہیں گے گرمی کا موسم ہے، کولر چل رہے ہیں سب کے گھروں میں، پانی ختم ہو گیا کولر میں، تو اب وہ کہیں گے بیٹا کولر میں پانی بھر دو۔ اب اگر نہیں بھرا 2 منٹ بعد پھر کہیں گے پانی بھر دو، پھر نہیں بھرا تو پھر کہیں گے پانی بھر۔ جب تک آپ کولر میں پانی نہیں بھریں گے جب تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے اس بڑھاپے کی قید لگائی وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اس بڑھاپے کے عالم میں پہنچ کر وہ چڑچڑاپن آئی جاتا ہے، بات کو منوانے کا جذبہ آئی جاتا ہے، اس لیے قرآن نے صاف کہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان سے اف نہ کہو، اور کیا نہ کرو؟ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ارے لگے رہتے ہو، کوئی کام ہی نہیں ہے، دن بھر ایک ہی کام، بس کولر میں پانی بھر دو، کھانا لا دو، دوائی لا دو، یہ کر دو وہ کر دو، ان کو جھڑکو نہیں۔ وہ تو کہیں گے، وہ تو آپ سے بارہا کہیں گے۔ جب آپ بچپن میں تھے آپ کی اگر کوئی ویڈیو بناتا اور وہ آپ کو دکھاتا تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کیسی ان سے
کیسے ان سے باتیں کرتے تھے اور کیسے ان سے اپنی حاجات اور طلب کو پورا کرواتے تھے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، سچا ہے یا جھوٹا اس سے تو بات نہیں ہے، لیکن واقعہ ضرور کام کا ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بچے کے کنارے پر آ کے بیٹھ گیا، دہلیز میں بیٹھا ہوا تھا، تو سامنے کی دیوار پر آ کر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بوڑھا ہو گیا تھا، بیٹا بھی بیٹھا تھا، جوان بیٹھا تھا، سامنے کی دیوار پر کوا آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ابا نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اب آپ فرق میرے لہجے سے سمجھنا۔ تو اس نے کہا ابا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر دوبارہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے دیوار پہ؟ کہنے لگا ابا یہ کوا ہے، کوا۔ 3 بار۔ پھر اس نے چوتھی بار پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سٹیا گئے ہو، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو، یہ کوا ہے، کوا۔ کتنے بار تمہیں سمجھایا، کیوں ایک بار پہ رٹ لگائے رہتے ہو، کیوں ایک بات کی جھک پھانستے رہتے ہو؟ یہ کہا اور بیٹا غصے میں ہو گیا اور اس کا منہ بن گیا اور بہت طریقے سے، بری طریقے سے وہ چڑچڑایا۔ تو باپ اندر گیا اور اندر جانے کے بعد ایک ڈائری نکال کر لایا، اور نکالنے کے بعد اس نے اس ڈائری پر دکھایا بچے کو۔ کہنے لگا بیٹا ایک وقت تھا جب تو چھوٹا تھا اور میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اسی دیوار پہ ایک کوا آ کر بیٹھا تھا، تو نے 25 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا ابا یہ دیوار پر کیا ہے؟ میں نے 25 مرتبہ پیار اور محبت سے جواب دیا تھا بیٹا یہ کوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بھی جھڑکا نہیں تھا، میں نے ایک مرتبہ بھی میرے لہجے میں تیزی نہیں آئی، میرے ایک مرتبہ بھی میں نے تجھے غصے سے نہیں ڈانٹا، میں نے 25 مرتبہ تجھ سے پیار اور محبت سے کہا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ تجھ سے 3 دفعہ پوچھ لیا تو جھڑک گیا اور تو وہ ہو گیا اور تو غصے میں ہو گیا اور تو نے اپنا منہ بھر۔ تو اللہ کا کلام یقینی بات ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ علام الغیوب ہے، وہ سارے حالات کو جانتا ہے، اس لیے اس نے اس بڑھاپے کی قید لگائی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت محبت سے، پیار سے اور شفقت سے بات کرو۔ وہ بڑھاپے کے عالم میں جب ماں باپ پہنچتے نا تو وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے، پیسہ تو ان کے پاس رہتا ہی ہے، وہ تو بینک بیلنس تو ان کے پاس رہتا ہی ہے، پینشن آتی ہوتی ہے، ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں، ریٹائر کا پیسہ ملا ہوا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اگر کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں نا تو وہ یہ 2-5 میٹھے بول کے محتاج ہوتے ہیں کہ میری کون سی اولاد مجھ سے صحیح بولتی ہے، اور یہ جانچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ میری کون سی اولاد مجھ سے پیار سے بولتی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے کیا؟ پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، شفقت سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور کیا کرو؟ چوتھا کام کیا کرو؟ ان کے آگے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، خم کر دو، ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہو، ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ وہ دن میں پکارے تو دن میں، وہ رات میں پکارے تو رات میں۔ اور آگے ایک بہت بڑے تفسیر کے امام یوں کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ ان سے اف نہ کہو۔ یہ کس وقت ہے؟ یہ اس وقت ہے جب بوڑھے ماں باپ پریشان ہو جائیں اور پیشاب اور پخانے کے محتاج ہو جائیں اور پیشاب اور پخانہ بھی نہ کر سکیں اور آپ کو ان کا پیشاب اور پخانہ باہر جا کر پھینکنا پڑے، اور باپ یوں کہے کہ بیٹا یہ پیشاب اکٹھا ہو گیا، یہ پخانہ اکٹھا ہو گیا ہے، اس کہنے کے بعد اگر آپ نے یہ ناک اور منہ چڑھا لیے اور اپنے نقشے کو تبدیل کر لیا تو قرآن کی اس آیت کے خلاف آپ ہو گئے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اس امام تفسیر نے یوں لکھا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا یہ عام حالت کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس خاص حالت کا ہے جب پیشاب پخانہ پھینکنے کے لیے ماں باپ کہیں تب بھی ان سے اف نہ کہو، تب بھی ناک منہ نہ چڑھاؤ۔ تو عام حالات کا کیا حال ہوگا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے لیے نرمی، اپنے یہ بازوؤں کو جھکا دو
اور کیا کرو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ سے یوں دعا کرو اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اے اللہ جیسا انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، کرم کیا تھا، اے اللہ تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرما۔ یہ تو ماں باپ کے وہ 5 حقوق جو قرآن سے ہیں، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا ہے کہ والدین کی خدمت سے جنت ملے گی، والدین کی نافرمانی سے جہنم ملے گی، اور یہ پکی بات ہے کہ والدین اگر خوش ہیں جنت کا ٹکٹ آسانی سے ملے گا، والدین ناراض ہیں جنت کے ٹکٹ ملنے میں دقتیں کھڑی ہو جائیں گی اور پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ماں باپ اللہ نے دیے ہیں، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو سعادت مند لڑکا اپنے والدین کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر نظر پر، جو سعادت مند لڑکا، نیک لڑکا اپنے والدین کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ ہر مرتبہ کے دیکھنے پر اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک مقبول حج کا ثواب اس کو اللہ دیکھنے پر عطا۔ اب صحابہ گھبرا گئے، حج کا ثواب، وہ تو جب آپ فضائل حج پڑھیں گے جب سمجھ میں آئے گا حج کا کیا ثواب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے، بھائی ایک لڑکا ہے، نیک لڑکا ہے، دن بھر گھر میں ہے، وہ 1 مرتبہ کیا 100 مرتبہ بھی دیکھ سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے اور پاک ہے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک حج کی کیا ہے، اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے 100 حج کے ثواب عطا فرما دے، اس کی دین کا کیا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، تو وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اس پر بھی اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے بیت اللہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کی سعادت مندی اور اس کی نیک مندی کو آپ قبول کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں، فرما برداری کریں۔ یہ ماں باپ کی خدمت آپ کو بڑے مقام اور اونچے اونچے مقام پر پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک رات میں سویا، خواب میں مجھے جنت دکھائی گئی، میں جنت میں گیا تو وہاں ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن کی تلاوت کی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو فرمائے یہ حارثہ بن نعمان ہے، جو وہاں بیٹھے ہیں مدینے میں اور وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور آواز کہاں آ رہی ہے؟ جنت کے اندر، اور اللہ کے نبی نے سنی ہے۔ تو فرمائے یہ کون ہے؟ فرمائے یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ فرمایا اوہو، ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری ایسی ہی چیز ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے بہت زیادہ خدمت گزار اور فرما بردار تھے۔ ماں کی خدمت نے جنت میں یہ مقام دیا کہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جنت میں اس کی آواز سنائیں گے۔ ایسا کوئی عمل ہے کہ یہاں عمل کریں اور اس کے اجر اور اس کے آثار وہاں پر نمایاں ہوں؟ کیا مقام ہوگا اس ماں کا، کیا مرتبہ ہوگا اس ماں کا؟ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب تمہارا دل چاہتا ہے تو جنت خرید لو، تمہارا دل چاہتا ہے تو اس کو ضائع کر دو۔ ان کی خدمت کرو گے تو جنت مل جائے گی، نافرمانی کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ماں باپ اگر کافر بھی ہیں، ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو بھی ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو بھی ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، وہ ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ اور ماں باپ کی خدمت کے 2 فائدے اللہ دنیا میں دے گا۔
دو فائدے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جتنے نیک اعمال ہیں ان کا صلہ اللہ آخرت میں جو ہوگا وہ دے گا، لیکن ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی نیکی یہ ایک ایسا ثواب ہے اور ایسی چیز ہے کہ اس کا صلہ اللہ دنیا میں ضرور دکھائے گا، پہلے دنیا میں دکھائے گا، اس کے بعد موت آئے گی۔ ماں باپ کی خدمت کا ایک صلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی عمر میں برکت ہوگی اور ان کے نشان قدم بڑھیں گے، اللہ ان کی عمر کو زیادہ کرے گا، یا تو وہ اتنی ہی عمر میں ایسے کام کر کے جائیں گے کہ بڑی بڑی عمر والے بھی اتنی عمر میں وہ کام نہ کر سکے ہوں گے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو ایسی نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا جو اس کی خدمت کرنے والی بنے گی۔ آج جو مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے نا کہ اولاد ہماری نافرمان ہے اور وہ سنتی نہیں ہے، تو آپ ذرا ماضی کے تھپیڑوں میں جائیں اور ماضی میں گردش کریں اور ماضی کے حالات کو ڈھونڈیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں کرا تھا جو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کر رہی۔ میں اکثر اس پر واقعہ سناتا ہوں، شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ ایک شخص نے اپنے باپ کو گھر میں خوب مارا، زبردست مارا، وہ باپ بیچارہ سٹ پٹا گیا، پٹتا رہا، پھر اس کے بعد اس کو نکال کر باہر لایا اور نکالنے کے بعد باہر روڈ پر اس کو مارا، وہ بیچارہ باپ چپ چاپ پٹتا رہا، سہتا رہا، اس کے بعد ایسی جگہ پر لایا جہاں قوم کا کوڑا ڈلتا تھا، وہاں پر لا کر اس کو مارنے لگا، تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگا، تو بیٹے کو تعجب ہوا، اس نے کہا ابا یہ بتا، میں نے تجھے گھر میں مارا تو نہیں رویا، روڈ پر مارا تجھے نہیں رویا، یہاں پر مارا تو رونے لگا، ایسی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا بیٹا اس کے آگے مت لے جا، اس کے آگے مت لے جا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں تک مارا تھا، اگر تو مجھے اس کے آگے لے جائے گا مجھے امید ہے کہ تیری اولاد تجھے اس سے آگے لے جا کر مارے۔ تو ماں باپ کی خدمت کا ایک صلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیک اولاد عطا فرمائے گا جو آپ کی خدمت کرنے والی بنے گی۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ عمر میں برکت ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ مال میں زیادتی عطا فرمائے، اور مال عطا فرمائے گا۔ اب کون لوگ ہیں جو اس اے ٹی ایم میں اپنا نمبر لگائیں اور یوں اے ٹی ایم ڈالیں اور پیسے بھڑا بھڑ نکال لیں؟ یہ ایک نسخہ ہے، اور یہ اس کا بتایا ہوا نسخہ ہے جس کے نسخے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت طاؤس، حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، حضرت طاؤس ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہوا، اس کے 4 لڑکے تھے، جب بیمار ہو گیا تو اس کے ایک لڑکے نے 3 اپنے بھائیوں سے یوں کہا، دیکھو ماں باپ کی خدمت کا اللہ کیا صلہ دیتا ہے۔ تو اس نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا، دیکھو بھائی باپ بیمار ہو گیا ہے، تم چاہو تو اس کی خدمت کر لو، وراثت مجھے دے دو، اور نہیں تو وراثت تم ساری لے لو، میں اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے وراثت سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بھائی کہنے لگے بہت اچھے، تیرا حصہ بھی ہمیں ہی مل جائے گا، تیرے پیسے بھی ہمیں مل جائیں، اس سے اچھی کیا، یہ بوڑھا تو ہو ہی چکا ہے، اس کی دوائی لانا پڑے گی، اس کو انجیکشن لگوانا پڑیں گے، اس کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، یہ تو جو مہینے کا مینٹیننس ہے سب بگاڑ دے گا یہ تو اس لیے لیے جاؤ، تم ہی لیے جاؤ، بہت اچھا، ابا بوڑھے ہو گئے، تم ہی خدمت کرو، تم ہی جنت کماؤ، ہماری تو پکی ہے ہی، ہم تو چلے جائیں گے، ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہمیں تو مل ہی جائے گی، ہم کچھ کریں نہیں کریں سب ہمارے لیے پکا ہے، وہ تو پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی کس کی پکی ہے اور کس کی کچی ہے۔ تو اس لڑکے نے باپ کو لیا اور اس کی خدمت کری، موت سے کون لڑ سکتا ہے، موت آ گئی، انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال۔ رات میں وہ لڑکا سویا، خواب میں ایک شخص نے کہا، او بھائی اللہ کے بندے، فلاں جگہ پر 100 دینار اشرفیاں گڑی ہیں، ان کو جا کے نکال لے۔ تو اس نے پوچھا سوال کہ اس میں برکت ہے؟ کہ نہیں اس میں برکت تو نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوا، بیوی سے خواب کا تذکرہ کیا، بیوی تو وزیر داخلہ ہے ہی، بیوی نے کہا بھیا جو مل رہا ہے، گھر آتی لکشمی ہے، لے لو، اس میں کیوں دیر دار کرتے ہو؟
کہنے لگا نہیں اس کے اندر برکت نہیں ہے. خیر اس نے نہیں نکالا. دوسری رات میں سویا تو خواب میں پھر وہی آدمی آیا اور اس نے کہا فلاں جگہ 10 دینار گڑے ہیں ان کو جا کے نکال لو. اس نے پھر وہی سوال کیا برکت کا, اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں اس میں برکت نہیں. پھر اس نے بیوی سے تذکرہ کیا تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے 100 تھے 10 بچے ہیں 10 ہی نکال لے جا کے, نہیں تو یہ بھی چلے جائیں گے. کہنے لگا نہیں برکت نہیں ہے تو اس کو نہیں نکالا. تیسری رات میں پھر سویا اور خواب میں وہ آیا اور اس نے کہا فلاں جگہ پر 1 دینار گڑا ہے اس کو جا کر نکال لو. اس نے کہا برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. گیا اس دینار کو وہاں سے نکالا, بازار جا کے 2 مچھلی خرید کر لائے. جب اس کی بیوی کو دی اور اس کی بیوی نے مچھلی کاٹی تو اس میں سے اس زمانے کے سب سے جو قیمتی پتھر ہوتے تھے, یا تو اس کو لال کہہ لو آپ یا ہیرا کہہ لو, جو بھی بہرحال اس زمانے میں سب سے قیمتی پتھر ہوتے تھے, وہ ہیرا کہہ لو یا اس کو لال کہہ لو, وہ نکلے. اور اس نے اس کو جب اعلان کرا بیچنے کا تو کوئی اس کا خریدار نہیں ملا. بادشاہ وقت کو پتہ چلا, اس نے دیکھا تو اس نے منت اور سماجت کر کے 90 کھچروں میں سونے میں ان 2 پتھروں کو خریدا. 90 کھچر سونے کے بھر کے اس کو دیے اور وہ 2 قیمتی پتھر اس سے لیے. ایک باپ کی خدمت, جو بوڑھا ہو گیا تھا, چند دن اس کی دوائی انجیکشن اور لا کر اس کو ڈاکٹر سے دکھانے پر اتنا بڑا مال کا سودا ملا, دنیا کے اندر کہیں نہیں ہو. تو اللہ نے جو ماں باپ دیے ہیں ان کی خدمت کریں, ان کی اطاعت کریں. شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا ہے جو ہمارے لیے کھول کے نہیں گئے ہوں. آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر ماں باپ نہیں ہیں, اولاد نافرمان تھی تو کیا کرا جائے. ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ فرمایا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ کہا نہیں والدہ تو زندہ نہیں. کہا خالہ زندہ ہیں؟ کہا ہاں خالہ زندہ. کہا ان کی جا کے خدمت کرو, ان کی جا کر خدمت کرو. اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ خالہ کی خدمت پر بھی اللہ وہ بڑے گناہوں کو معاف فرما دے, ماں باپ کی خدمت پر بھی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے گا. ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کچھ حقوق ان کے ہوتے ہیں. اصل یہ مجھے بتانا تھا, ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول ماں باپ کے کچھ حقوق ایسے بھی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بتائے. ایک تو یہ کہ ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرو, اس میں جنازے کی نماز بھی شامل ہے کہ اپنے ماں باپ کی جنازے کی نماز پڑھو, ان کے واسطے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو, ان کا اگر کسی سے کچھ وعدہ ہو تو اس کو پورا کرو, ان کے جو رشتہ دار ہوں ان کا خیال رکھو, ان کے ملنے جلنے والوں کا ادب اور احترام کرو. یہ 5 حقوق. نمبر 1, ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرو. مرنے کے بعد ان کے واسطے اللہ سے مغفرت طلب کرو, ان کا اگر کسی سے کچھ وعدہ ہو تو اس کو پورا کرو, ان کے جو رشتہ دار ہوں ان کا خیال رکھو, ان کے ملنے جلنے والوں کا ادب اور احترام کرو. ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑی نیکی کیا ہے, سب سے بڑی نیکی کیا ہے. اب ہم ذرا اپنے ذہنوں کو دوڑائیں, ہمارے ذہن میں کیا آئے گی نیکی؟ ہم سوچیں گے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تمہیں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا باپ کے انتقال کے بعد اس کے ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کرنا, یہ سب سے بڑی نیکی. باپ کے انتقال کے بعد اس کے ملنے والوں سے اچھا سلوک کرنا, یہ سب سے بڑی نیکی. حضرت ابن عمر کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک بدو گاؤں کا آدمی آیا. آپ اونٹ پر سوار تھے, جبہ کبہ پہنے ہوئے تھے, آپ اونٹ سے اتر گئے, اپنا امامہ اس بدو کے سر پر رکھا, اپنا کوٹ اس کو اتار کر دیا, اپنی سواری اس کو دے دی, سب کچھ دے دیا اور خود پیدل ہو گئے. جو ساتھ میں تھا اس نے کہا حضرت اس کو تو آپ کی پگڑی بھی مل جاتی تو بھی کافی تھا, آپ نے سب کچھ اپنا دے دیا. کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے, یہ میرے باپ
عمر کا دوست ہے، اور میں نے یہ سنا ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس کے ملنے جلنے والوں سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کے تلوؤں کو دھل کر پئیں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی، ان کے لیے خیر کی، ان کے لیے بھلائی کی دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ تھا، کل بتایا تھا الٹی کا تھا۔ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی الٹی آئی اور آپ حلق میں واپس چلی گئی، تھوڑی سی الٹی آئی اور آپ واپس چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر تھوڑی سی الٹی آئی تھی اور آپ نے جان بوجھ کر واپس اندر کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی آئی اور خود بخود واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے واپس کر لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی آئی منہ بھر کر ہم نے باہر کر دی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی سی الٹی ہوئی، اندر جا رہی تھی، چلے جانے دیں، آپ اس پر اسٹاپ نہ لگائیں، چلی گئی کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے روک کر پھر آپ نے اپنی مرضی سے اس کو اندر کرا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ خود بخود الٹی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اپنے اختیار سے کسی نے الٹی کی اور منہ بھر کر ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض ہوتے نا حلق میں وہ ڈالی اور پھر الٹی کرتے ہیں، اپنے اختیار سے اگر الٹی کی اور منہ بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اپنے اختیار سے کی لیکن منہ بھر کر نہیں ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ سبحان اللہ۔